اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ سبا کی آیت نمبر 11 سے دیکھیں گے۔ 10 میں ہم نے دیکھا کہ داؤد علیہ السلام کا قصہ شروع ہو گیا تھا، اور پچھلا جو ٹاپک تھا ہمارا عبد منیب کا۔ عبد منیب یعنی وہ بندہ جو اللہ کے سے متوجہ رہتا ہے، اللہ کی طرف مائل رہتا ہے، اللہ کے قانون کے مطابق اپنے عمل کرتا ہے۔ تو جناب اللہ فرماتے ہیں کہ جن کا قلب زندہ ہوتا ہے، جن کی قلب کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہر جگہ نظر آنے لگتی ہیں، اور ان کو کسی کو بتانا نہیں پڑتا ہے۔ وہ خود اللہ سے اتنا پیار کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی عظمت جگہ جگہ نظر آتی ہے۔ تو اب جناب جب ہم آتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام کے بارے میں، ایک تو ہم پیرالل اپنی ٹپیکل تفسیر لیتے چلے جائیں گے، کیونکہ اب آگے جو کچھ آپ کو ملے گا تو آپ نے بے شک اپنی جو ٹپیکل تفسیریں ہیں جو پرانے علماؤں نے لکھی ہیں ان کو، اور جو ہم نے اس میں تھوڑا سا ڈفرینسز پایا اس کو ہم ساتھ میں بالکل پیرالل لیتے ہوئے چلیں گے۔ ہم نے فرسٹ پوائنٹ آپ کو بتایا کہ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور درخت اور پرندے، جبکہ یہاں درخت نہیں لکھا ہوا، یہاں پر پہاڑ اور پرندے لکھا ہوا ہے، تو یہ سب بھی جھوم جاتے تھے اور ان کے ساتھ تسبیحات کرتے تھے۔ یہ ہماری ٹپیکل تفسیر ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی یہ آپ کو جگہ جگہ ملے گی کہ جی داؤد کے ساتھ لوگوں نے کہا موسیقی کرتے تھے، تو ٹھیک ہے، استغفر اللہ، جس کا جو سمجھ آ رہا ہے کہ موسیقی اچھی والی موسیقی، شعر و شاعری، نعت خوانی، قوالیاں، اللہ معاف کرے، پتہ نہیں کیا کیا جس نے جیسے لیا، لیکن مطلب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ ان کے ساتھ وہ پڑھتے تھے، جھومتے تھے۔ تو ادھر میں نے جو لیا، میں نے یہ لیا کہ سب ان کے تابع تھے۔ اب جیسے کہ ہمارے انڈر میں الیکٹرکسٹی ہو گئی ہے، الیکٹرکسٹی ہمارے تابع ہو گئی ہے کہ ہم نے اس کو سولر سے بھی حاصل کیا، ہم نے اس کو پانی سے بھی حاصل کیا، ہم نے اس کو کس طرح سے حاصل کیا، یعنی وہ ہمارے تابع ہو گئی ہے۔ گیس ہمارے تابع ہو گئی ہے۔ یہ ملٹی میڈیا کو کس طرح سے میں نے اور آپ نے ایک دوسرے کے لیے کمیونیکیشن کتنا ایزی ہو گیا ہے، تو یہ تمام چیزیں ہمارے تابع ہو جاتی ہیں۔ تو اس سینس میں نے داؤد علیہ السلام کے بارے میں سمجھا، جو کہ میں نے آپ سے کہا کہ اب یہ ہم اس کو تھوڑا سا الیبریٹ کرتے ہوئے ایک ماڈرن سمجھ پر لے جائیں گے کہ ایکچولی داؤد علیہ السلام بھی لوگوں کی بھلائی کے لیے، اور وہ بادشاہ بھی تھے، ایڈمنسٹریٹر بھی تھے، اور آپ کو توکل بھی نظر آئے گا کہ وہ جان بچانے کے لیے کہ لوگوں کو تیر لگ کر اور یہ مر نہ جائیں تو زرہیں بھی پہناتے تھے۔ تو ادھر بھی پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام تیروں سے اور لوگوں کو جو جنگ کے ویپن سے بچنے کے لیے جو زرہیں پہناتے تھے، تو کوئی نبی بھی دم نہیں کر کے دے دیتا تھا کہ جی دم کر دو، ہر فوجی پہ دم کر دو، ہر فوجی کو تعویذ پہنا دو، ہر فوجی کو امام زامن پہنا دیتے انبیاء کرام۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ عقل بھی استعمال کرنی ہے، لڑنا بھی ہے، توکل بھی رکھنا ہے، اور توکل کے منافی نہیں ہے کہ جب آپ اپنی جان کی حفاظت بھی کریں صحیح سبب کے ساتھ، جان کی حفاظت کرنا رائٹ وے، یہ توکل کے منافی نہیں نظر آیا، اور ایک نبی بھی یہ کام کرتے تھے۔ اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ جی وہ خود بناتے تھے، ان کے حکم سے انہوں نے اس کے پورا ایک، جو میں نے آپ کو پچھلا بھی کہا اسٹیل مل کا، تو باقاعدہ ان کے ہاتھوں کے نیچے یہ کام ہوتا تھا، اور یہ بڑے ایکسپرٹ تھے ان تمام چیزوں کے کہ لوگوں کو کس طرح سے ٹریننگ دیتے ہوں گے، جنگ کی ٹریننگ دیتے ہوں گے، یہ ویپنز کے لیے پوری کمانڈ رکھتے ہوں گے، ان کے پاس جو اس کی دھات ہوتی ہوگی کہ کس دھات کی کوئی چیز بننی ہے، کس مٹیریل کی بننی ہے، کس طرح سے لڑنا ہے، کس طرح سے بچاؤ کی تدبیر۔ ہم لوگ تو ایک ٹپیکل لے گئے کہ جی داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور درخت اور چرند اور پرند اور سب گانے گاتے تھے، تو ادھر ہمیں ایک تو پہاڑ اور پرندے نظر آ رہے ہیں، اور یہ ان کے تابع تھے، اور پہاڑوں سے جو کچھ وہ فائدے اٹھانا چاہتے تھے تو انہیں بہت آئیڈیا تھی
یہ ہم کہیں گے کہ ماسٹر مائنڈ تھے، بڑے ایجوکیٹڈ تھے، بہت اچھے اسکالر کے ساتھ بہت اچھے سائنٹسٹ بھی تھے، کہ وہ کس کس طرح سے لوگوں کے فائدے کے لیے کام کرتے تھے. میں نے اس کو اس صورت میں لیا. وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، آیت نمبر 10 کا ہی جو اینڈ ہو رہا تھا کہ وَأَلَنَّا یعنی لن، آپ دیکھ لیجئے کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ نرم کر دیا تھا ہم نے اس داؤد کے لیے لوہے کو، یعنی وہ لوہے کو پگھلانے کا بھی ہنر جانتے تھے ذوالقرنین کی طرح. ذوالقرنین نے آپ نے دیکھا کہ کیا کیا کہ لوہے کی تختیاں، پورے جو ہم کہتے ہیں کہ کس طرح سے اس نے بچھایا اور اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالا، کہ کس طرح سے اس ساری سلیب کو جوڑ دیا. یہ ایکچولی مائنڈ کے ساتھ وہ کام کرتے تھے اور چیزوں کو صحیح استعمال میں لاتے تھے، جو آج ہم کسی مشینری کے ذریعے سے کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو آج ہمارے لیے اس کو سمجھنا بہت ایزی ہے. تو باپ کے لیے، داؤد علیہ السلام کے لیے لکھا ہے کہ وہ لوہے کے بہت ماہر تھے. اور پھر آگے جب لوہے کا ذکر آیا تو انعمل سابغات، اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں ان، یہ کہ اعمل، آپ نے عمل کا ترجمہ آنا ہے کہ آپ نے عمل یہ کرنا ہے کہ تیار کروانی ہے، بنوانی ہے. سابغات، زرہیں بنائیں آپ. اور وقدر فی السردی، قدر جو ہم قدرہ پڑھتے ہیں کہ اندازے بہت صحیح درست رکھنا، فی السردی ان کے حلقوں کی، یعنی کس طرح سے کتنی لیسز کا کتنا حلقہ، اس کے درمیان میں کتنا انچز کا فاصلہ ہونا چاہیے، کتنا گیپ ہونا چاہیے، یہ قرآن بتا رہا ہے. اس کا مطلب یہ بہت ہی سمجھنے والی آیت ہے کہ اپنی جان بچانے کے لیے آپ کو کتنا غور و فکر کرتے ہوئے ہر چیز تیار رکھنی ہے کہ دشمن آپ پر اٹیک نہ کرے اور آپ کی زندگی ضائع نہ ہو، جس کی وجہ سے ایک پوائنٹ نہیں نکلتا، کئی اینگل نکلتے ہیں. اور ان تمام باتوں کے ساتھ جب ہمیں بچیاں یا بچے یا مرد حضرات یا عورتیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں، جب ہم سے خودکشی کے بارے میں پوچھتے ہیں، جبکہ بالکل ارریلیونٹ میں ٹاپک لا رہی ہوں، جب بھی کبھی زندگی میں مجھ سے لوگ خودکشی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور یہ سوچتے ہوئے پوچھتے ہیں کہ آپ تو قرآن سے جواب دیں گی، آپ تو ادھر ادھر کی کتاب سے جواب نہیں دیں گی، تو آپ خودکشی کے بارے میں کیا کہتی ہیں؟ تو میں کہتی ہوں کہ وہ واقعی مجھے حرام نظر آتا ہے. خودکشی کرنا، اپنی جان لینا، مجھے سوسائڈ کرنا مجھے واقعی حرام نظر آتا ہے. وہ اس لیے کہ اللہ نے جان بچانے کے لیے ہمیں بتایا کہ انبیاء کرام غار میں چھپ جاتے تھے، نیک لوگ بھی غار میں چھپ گئے تھے، اصحاب کہف. یہ زرہیں بنانے کا ٹاپک آ جاتا ہے کہ دیکھو جان بچانے کے لیے ایک نبی کیا کیا ٹیکٹکس کرتے ہیں. سورہ احزاب میں جو اللہ کے رسول لوگوں کو جگہ پر بٹھا رہے ہیں اور کس طرح سے دوسری جنگوں کے بارے میں بھی آ رہا ہے، اور اس طرح سے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو، اور اس کے لیے آپ کو کہا جا رہا ہے کہ حرام مت کرنا، حرام مت کرنا، حرام مت کرنا. لیکن جہاں جان بچانے کی بات آئی تو جو سور اور جس کے گوشت کو حرام قرار دے دیا گیا، تو جان بچانے کے لیے وہ حرام کے 2 لقمے بھی جائز ہو گئے. اسی طرح کلمہ ہمارے لیے زندگی موت والا معاملہ ہے. تو قرآن نے کہا کہ اگر کوئی تمہاری جان لے رہا ہو کلمے کی وجہ سے تو تم زبان سے اپنا کلمہ بدل دو، لیکن دل تمہارا اللہ کی طرف مطمئن ہو، لیکن تم اپنی جان کی حفاظت کرو. تو بالکل اسی طرح ساری باتیں جو سننے سے، پڑھنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اپنی جان لینا، سوسائڈ کرنا، خودکشی کرنا یہ واقعی حرام ہوگا، کہ اللہ ہی نے فرمایا کہ ایک وقت مقرر ہے، یہ بھی عقیدہ دے دیا، وقت مقرر ہے، یہ بھی دے دیا کہ فرشتے وفات دیتے ہیں، یہ بھی دے دیا کہ میں ہی زندگی دیتا ہوں، میں ہی موت دیتا ہوں. ان تمام باتوں کے ساتھ اللہ نے عقل والوں کو ایک اشارہ دے دیا کہ یہ سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے، اس کے اندر اپنے ہاتھ داخل مت کرنا. ہوگا وہی جو اللہ کی چاہت ہوگی، لیکن وہ اللہ کی ناراضگی پر مرے گا، اللہ کی ناراضگی پر مرے گا، شیطانیت کر کر مرے گا. اور اتنے بڑے آرڈرز جو بار بار آپ کو اور مجھ کو قرآن سے مل رہے ہیں، اور اگر ہم نے عقل استعمال نہ کی، اور یہ ساری باتیں اس وقت کیوں ہو رہی ہیں؟ زرہیں بنانے پر.
وہ زرہوں کا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہو تو وہ جیسے ہمارے بلٹ پروف جیکٹ ہوتے ہیں جس سے بلٹ ٹکراتی ہے اور جان نہیں لیتی ہے، بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں، شیشے ہوتے ہیں، تو بالکل اسی طرح زرہیں لوہے کی ہوتی ہیں. لوہے کا ذکر اوپر آیا اور نرم کر دیا تھا، تو ہمارے وہ ٹپیکل علماء نے پچھلی تفسیر یہ لی کہ وہ سب جادو منتر سے ہوتا ہوگا، کہ جی وہ جادو کرتے ہوں گے اور معجزہ تھا. دیکھیں میں معجزے کی قائل ہوں، میں معجزہ مانتی ہوں، لیکن جو آیتوں کا رخ مجھے بتا رہا ہے اس وقت معجزات اتنے نظر نہیں آ رہے ہیں جتنا مجھے انسان کی تکودو محنت اور ایفرٹس نظر آ رہی ہیں، اور وہ بھی ایک نبی کی اسٹرینتھ اور نبی کے ایفرٹس اور لوگوں کے لیے یہ کام کرنا اور دم درود کا نہ ہونا اور زندگی کو بچانا. یعنی ایک نہیں اتنے ڈائمینشنز مجھے مل گئے کہ میری خود کی پہلے تو عقل ٹھیک ہوئے کہ ایک نبی اتنی محنت کرتے ہیں سب کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، اور دل سے نکل گیا یہ دم کیا ہوا پانی اور تعویذ، اور ادھر جا کر دعا مانگ لو اور ادھر جا کے دعا مانگ لو. ایون یہاں تک کہ آپ اور میں اگر حج اور عمرے پر بھی یہ سوچ لیں کہ اگر رب تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا ہے تو میری کسی جگہ کی وجہ سے میری قبولیت نہیں بڑھتی ہے. تو یہ ساری چیزوں میں آپ غور کر لیں کہ آپ کتنی بھی ماں کے پیر کو چوم لیں، ماں کی خدمت کر لیں، لیکن آپ اگر ایک حرام خور انسان ہیں، آپ اور میں اگر خدا نخواستہ زانی ہیں، قاتل ہیں، تو ماں کی کتنی بھی خدمت کر لیں وہ ہوگا تو وہی اس کا انجام جو رب تعالیٰ نے ان برے کاموں کا انجام بتایا ہے، چاہے آپ کی مائیں آپ کو کتنی دعائیں دیتی ہوں. تو اس لیے دیکھیں اصول ادھر جو نظر آ رہے ہیں کہ داؤد علیہ السلام لوہے سے بڑے فائدے لیتے تھے اور پہاڑوں سے بڑے فائدے لیتے تھے، لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنے آرڈرز سے وہ زرہیں بنواتے تھے. اور اب جناب فورتھ پوائنٹ دیکھیے کیا آ گیا، کہا کہ اے داؤد آپ نے بھی صالح عمل کرنا ہے. یعنی ساری چیزوں کو استعمال کرتے تھے، رائٹ ٹائم رائٹ پلیس، اس کی جو جگہ تھی وہاں پر اس کو استعمال کرتے تھے. لیکن ایک نبی کو بھی آرڈر آ گیا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، کہ اے داؤد آپ کو بھی عمل اچھے کرنے ہیں. جب آپ اتنے اچھے عمل کر رہے ہو تو آل اوور آپ ایک اچھے انسان بنو. انی بما تعملون بصیر، ایک نبی کو بھی کہا گیا ہے کہ نبی کے ساتھ تم تمام لوگ سن لو کہ جو بھی تم لوگ عمل کرتے ہو وہ تم میرے انڈر میں آبزرو میں تمہیں کر رہا ہوں، تم انڈر آبزرویشن ہو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، دیکھنے میں سن رہا ہوں بھی آتا ہے، جان رہا ہوں بھی آتا ہے. یہ سمجھنے والی بات تھی داؤد علیہ السلام کی. اب جو ہم لوگ شارٹ کٹ میں کم علم کہتے ہیں جی داؤد کے تو ہاتھ میں لوہے کو پگھلا دیا گیا تھا، ہم ایسے کہتے ہیں داؤد کے تو ہاتھ میں لوہا پگھلا ہوا تھا، انہیں یہ معجزہ ملا تھا. تو ہم کہیں گے کہ دیکھیں ہم معجزے کو تو مانتے ہیں، لیکن ادھر تو معجزے سے ہٹ کر بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ جو پگھلا کر اس کو صحیح استعمال میں لاتے تھے تو وہ پگھلنا کیسا چاہیے. یہ تو ہر دور میں آگ پر تپا کر، آج اگر انڈسٹری میں یہ کام مشینوں کے ذریعے ہو رہا ہے، وہ داؤد علیہ السلام لٹرلی وداؤٹ مشین اس کو جلا کر، اس کو پگھال کر اور اس سے کام کرتے تھے. کہنا مجھے تو مطلب میں کم از کم آپ کو کہہ رہی ہوں مجھے تو یہی نظر آ رہا. اب آ جائیے سلیمان کی بات پر. سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی ٹپیکل یہی ترجمہ ہے کہ ان کے پاس جی قالین تھا اڑنے والا اور وہ اس پر اڑتے تھے. میں بار بار کہہ رہی ہوں میں معجزے کے انکار نہیں کر رہی، لیکن میں کچھ آیتوں میں معجزے سے ہٹ کر بھی کچھ عقل کے ساتھ سمجھنا چاہتی ہوں. تو اب سلیمان کے بارے میں پڑھتے ہیں. ولی سلیمان، اور دونوں باپ بیٹے تھے. سلیمان کے لیے یہی واو عاطفہ جائے گا. کیا جائے گا کہ ہم نے اس کے لیے بھی کیا کیا ہوا تھا کہ ہواؤں کو مسخر کیا ہوا تھا. غدوہا، کہ چلنا ان ہواؤں کا صبح کو، غدوف صبح کا چلنا ان ہواؤں کا 1 مہینے کے برابر. یعنی وہ اس طرح سے سفر کرتے تھے، اتنے کام کرتے تھے کہ جو انسان اتنا سفر کرتا تھا کہ جو
ایک عام انسان ایک مہینے میں جو کام کرے اور جو سفر کرے اور جو تھکن اٹھائے، وہ سلیمان اتنے مطلب آرگنائزڈ ہوں گے. اتنا ان کے پاس گھوڑوں کا بھی ذکر آیا، ان کے پاس اس وقت ہواؤں کا ذکر آیا کہ وہ ہوا کس سمت جاتی ہوگی، کس طرف آپ کو ہوا چیر کے نہیں جانا پڑتا ہوگا. دیکھیں، ایک ہواؤں کو چیر کر جانا دیر لگتی ہے، ایک ہواؤں کے تابع ہوتے ہوئے اپنے سفر کو آسان کرنا. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ تو اس لیے اس کو سائنٹیفکلی بھی آپ لے سکتے ہو، معجزات کا تو انکار ہی نہیں ہے، میں بار بار کہہ رہی ہوں. تو ادھر بھی آپ اگر عقل کے ساتھ چلیں کہ یہ باپ بیٹے بہت ہی سائنٹسٹ ٹائپ انسان تھے، اسکالرس تو تھے، نبی بھی تھے، دین بھی جانتے تھے، لیکن یہ دنیا بھی بہت اچھی طرح سے انہوں نے استعمال کی، اس کے فوائد استعمال کیے، جو آج میں اور آپ کتنی ریسرچ کے بعد یہ کام کرتے ہیں، جو ہمارے پاس کتنے ڈائریکشنز کو معلوم کرنے کے لیے آلے ہوتے ہیں. تو باقاعدہ ان کی جو ہواؤں کو انہوں نے اپنے تابع کیا ہوا تھا، تو یہ اتنا کام کرتے تھے کہ جو ایک مہینے کا کام ہے یہ ایک صبح ہوتا تھا، وہ رواحها شہر، اور جو ان کی ایک شام کا کام تھا وہ ہواؤں کے تابع اتنا ایکسپرٹیز ان کے ساتھ لوگ ہوتے تھے کہ وہ شام کا بھی ایک مہینے کا کام ایک شام کے چکر میں کر لیتے تھے. بے شک آپ اس پر اڑنے والا قالین لے لیں تو لے لیں، دیکھیں آپ کی مرضی ہے، اڑنے والا قالین لے لیں، لیکن ایسی آپ کو چیز مل نہیں رہی ہے، جبکہ آپ کو ملکہ سبا والی بات میں بھی کافی انیوژل چیزیں ملیں گی. اسی لیے میں کہہ رہی ہوں ابھی بھی آپ کو ایک اور بات ملے گی. لیکن اس وقت ہم ایک تیسرا پوائنٹ ڈسکس کرتے ہیں. ادھر تو میں نے لیا کہ وہ بہت ہی دونوں باپ بیٹے بہت ہی اعلیٰ کوئی عقل مند اور بڑے ہی عجب صلاحیت کے مالک تھے. جہاں باپ کے لیے آ رہا ہے کہ وہ النا لہ الحدید، ان کے ہاتھوں میں لوہا پگھلا ہوا تھا، یعنی وہ ماسٹر مائنڈ تھے لوہے کی شیپس بنانے میں اور لوہے کو استعمال کرنے میں. بالکل اسی طرح وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، بیٹے کے لیے آ رہا ہے پگھلا دیا تھا ہم نے اس سلیمان کے لیے عین القطر، یعنی تانبے کا چشمہ. تانبا چشمہ کب بنتا ہے؟ جب وہ میلٹ ہوتا ہے. مطلب یہ چھوٹی چھوٹی سی بات ہے، میں تو پھر اتنا نہیں سمجھا پاؤں گی جو آپ کو اس کے ایکسپرٹیز بتائیں گے، لوہے اور تانبے کے جو ماہر ہوں گے، جو انڈسٹری میں کام کرتے ہوں گے. تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے گھرداری والی عورتوں نے بھی اس کو اس طرح سے سمجھا کہ یہ ادھر لوہے کے معاملے میں اس کو پگھلانے کا کام، اس کو شیپ دینے کا کام، اس کو چاہے کنسٹرکشن میں اس کو لانا ہو، چاہے آپ کو اس کے ویپنز بنانے ہوں، چاہے آپ کو اس کا جیل بنانا ہو، چاہے آپ کو اس کا کیجز بنانے ہوں، واٹ ایور آپ نے ریکس بنانا ہے، جو کچھ آپ کو بنانا ہے. تو ادھر بس ان شارٹ یہ آ رہا ہے کہ جو سلیمان علیہ السلام تھے ان کے لیے تو تانبا پگھلا ہوا تھا، یعنی وہ اس طرح سے کام کرتے تھے. اور اب ایک اور بات آ رہی ہے جناتوں کے بارے میں. وَمِنَ الْجِنِّ، اور تابع تھا، ایک تو ہوائیں تابع تھی، پھر تانبا کا وہ بہترین استعمال کرتے تھے، اور اب جنات کو سلیمان سے ہمیشہ کمپیئر کیا جاتا ہے کہ جنات ان کے تابع تھے. تو وَمِنَ الْجِنِّ کہ ایسے بھی کچھ جناتوں میں سے تھے، مَن يَعْمَلْ جو وہ عمل کرتے تھے، بَيْنَ يَدَيْهِ اس کے آگے. Now come to the point، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بِإِذْنِ رَبِّهِ، یہ سب رب کے حکم کے ساتھ سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو اپنے تابع کیا ہوا تھا. یعنی وہ ایسے ہماری طرح مستی مذاق اور گیپ کی باتیں پوچھنا، لوگوں کو ستانا، کسی کے اندر گھس جانا اور یہ آوازیں نکلیں مردوں کی، ایسا سب نہیں دکھائی دے رہا. یہاں تو بڑے سب کام کی ہی باتیں ہو رہی ہیں. یہاں تو ایسا لگ رہا ہے کوئی بڑا بزنس مین ہے، دونوں باپ بیٹے، اور بڑا ملک کو ہولڈ کیا ہوا ہے، بہت بڑے ہی کام کر رہے ہیں، چھوٹے کام نہیں کر رہے ہیں، بہت بڑے بڑے کام کر رہے ہیں. تو یہاں آ رہا ہے جناتوں کو بھی انہوں نے تابع کیا ہوا تھا، جو عمل کرتے تھے ان کے آگے. اب اس کے رب کے حکم سے، یعنی سلیمان اللہ کے حکم کے مطابق جناتوں کو استعمال کرتے تھے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ،
اور جو کجی کرتا تھا، سرتابی کرتا تھا ان جناتوں میں سے، اور جو کوئی بھی وہ سلیمان علیہ السلام کے قانون کو، بات کو، جو اللہ کا حکم تھا نہیں مانتا تھا، ان میں سے ان امرینا ہمارے حکم میں سے جو سلیمان لوگوں کو بتاتے تھے، اور اگر وہ سرتابی کرتا تھا، کوتاہی کرتے تھے، تو نذقہ من عذاب السعیر، تو ہم چکھاتے ہیں یا چکھائیں گے یا چکھاتے تھے ان کو وہی جلنے والا عذاب، یا آگے بھی ان کا برا حشر ہوگا۔ یعنی بات اتنی مجھے سمجھ آئی کہ سلیمان علیہ السلام بھی اگر جناتوں کو استعمال کر رہے تھے تو اللہ کے حکم سے کر رہے تھے، اور اللہ نے ان کی فیور لیتے ہوئے کہا اگر تم ان کا بات نہیں مانو گے تو تمہیں اس کا مزہ، اس کا عذاب چکھنا پڑے گا۔ اب جناب دیکھیں یہ یعملون، یہ جمع مذکر آ رہا ہے کہ اس انداز سے آ رہا ہے کہ یعملون لہ ما یشاء۔ اس کو بھی ذرا سمجھیے کہ یعملون میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم جنات کی جمع لے لیں، کہ جنات کی جمع کے پیچھے آ رہا ہے کہ وہ جنات تمام عمل کرتے تھے لہو، اس سلیمان کے لیے، لہو ما یشاء، جو وہ چاہتے تھے سلیمان علیہ السلام۔ لیکن بات ہمیں متشابہ انداز میں اس وقت بتائی جا رہی ہے، محکم انداز بتا دیا گیا کہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے تھے۔ تو وہ جو جنات تھے وہ اس کے لیے کام کرتے تھے جو وہ چاہتے تھے، محاریب میں سے، عالیشان عمارتوں میں سے، تماثیل، کوئی چیز کی مماثلت، تصویریں، اور جفان، لگن، اور کیسے لگن تھے بڑے بڑے برتن کہ کل جواب حوض کے مانند ہوتے تھے، وقدور الراسیات، اور بڑی قدر کے ساتھ، اندازے کے ساتھ، جو آپ نے اوپر بھی زرہوں کے بارے میں پڑھا، اور بہت اندازے سے جمی ہوئی دیگیں بھی ہوا کرتی تھی۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ یہ سارے کام وہ ایک ملک کو چلاتے تھے، پورا ایک پوری جنریشن کو چلا رہے ہیں باپ اور بیٹے۔ تو آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ کوئی پکنک کے سامان نہیں ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی کام کی چیزیں تھیں جو وہ جنات بہت ہی بڑی بڑی بڑیا کام کرتے تھے۔ اب جناب ہمارے سورت کا ٹاپک آ گیا۔ ہماری سورت کا جو ٹاپک تھا کہ تم قدردان نہیں ہو، تم اللہ کے قدردان نہیں ہو، اللہ نے تمہیں قیامت کا کانسیپٹ دیا، تم نے بغیر علم کے اس کو جھٹلا دیا۔ لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، تمہیں اللہ نظر نہیں آتے ہیں، تمہیں اللہ کی حقیقت نظر نہیں آتی، تمہیں اس دنیا بنانے کا مقصد سمجھ نہیں آتا۔ یہ اتنے بڑے بڑے انبیاء کرام جو کہ بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے، لیکن ان کو زندگی کا مقصد پتا تھا کہ انہیں ان کے رب کے پاس جا کر جواب دینا ہے، تو انہوں نے اپنی زندگی کی قدر کی۔ ہماری طرح آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس تو اتنے چینل ہیں، اتنے چینل ہیں، ایک ہٹاؤ دوسرا، دوسرا ہٹاؤ تیسرا، ہمارا پورا دن تو آج ایک شریف آدمی کا بھی خبریں سن سن کر پالیٹکس میں بس ہم اتنے انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں، خبریں سنتے ہیں چائے پیتے ہیں، خبریں سنتے ہیں چائے پیتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں نا، آپ سارا یہ دیکھ لیں کہ ایک بادشاہ بھی اپنا پورا وقت، ایک کوئی ایم فل لائف تھی اس کی، یعنی آپ کو یہ ملے گا عبد منیب سے آپ کا پورا ٹاپک آ گیا کہ یہ انبیاء کرام بھی کس طرح سے اپنے وقت کو گزارتے تھے۔ تو اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی آل، اے داؤد کو ماننے والوں، عمل کرو تم بھی شکر کے طریقے پر، قدردانی کرو، لیکن حال یہ ہے قلیل من عبادی الشکور، بہت قلیل لوگ ہیں جو کہ قدردان بندے بن کر دکھاتے ہیں، قدردان بندوں میں سے ہوتے ہیں۔ یہ بات پوری ہو گئی۔ مطلب میں امید رکھتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ والی جو آیتیں تھیں، ہمیشہ ہم جب نئے نئے قرآن پڑھتے تھے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ بس اس کو پڑھو اور اس کا ترجمہ کرو اور ختم کرو بات کو، کہ ہاں بھائی ہوتا ہوگا، وہ زریں بھی بناتے ہوں گے، پہاڑ بھی ان کے ساتھ گانا گاتے ہوں گے، اور لوہے کا بھی چشمہ ان کے پاس ہوگا، اور تانبے کا بھی چشمہ ہوتا ہوگا، اور جنات بھی تماثیل بناتے ہوں گے، تو فوٹوز بناتے ہوں گے، تو لگن بھی بناتے ہوں گے۔ آج ہمیں اس کا مقصد پتا چل رہا ہے کہ یہ اللہ کی قدردانی کرتے تھے، کس طرح سے آرگنائز پورے
اپنے وقت کو لے کر چلا انہوں نے، اپنے پورے شہر کو لے کر چلا انہوں نے، کس طرح سے انہوں نے اسلام کو نافذ کیا ہوگا، کس طرح سے واقعی جنگیں بھی ہوئی ہوں گی، اور کس طرح انہوں نے اپنا بچاؤ بھی کیا ہوگا. یعنی ایک با مقصد زندگی ان آیتوں میں آپ کو پوری نظر آ رہی ہے. اب جناب ہماری وہ ایک ٹپیکل آیت ہے، بہت ہی ٹپیکل آیت ہے، آیت نمبر 14، کہ جو بڑا مشہور ہے کہ جی سلیمان علیہ السلام جو وہ بنا رہے تھے ہیکل یا جو بھی، اور وہ کئی سال، کوئی کہتا ہے 40 سال، کوئی کہتا ہے 4 سال، کوئی کہتا ہے 40 دن، کہ وہ مر گئے لیکن وہ اسٹک پر کھڑے رہے. اور جب اودی کے، وہ کیا ہوتا ہے، اودی کہتے ہیں نا، کہ اس کے کیڑے نے جو کہ بہت اسٹیڈلی سلولی کھاتا ہے لکڑی کو، تو اس سے انہوں نے کہا 40 سال یا 4 سال یا 40 دن. تو جب وہ ایک لکڑی پر ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے اور وہ مر گئے، تو جناب جب لکڑی پر اودی لگی اور لکڑی گری، تو تب جناتوں کو پتا چلا کہ جی وہ تو مر چکے ہیں. یہ کیا آپ کو بتاتے ہوئے شرم نہیں آتی کہ ایک بادشاہ 40 دن تک گھر نہ جائے، ایک بادشاہ 4 دن بھی گھر نہ جائے اور ملک کو نہ دیکھے، تو 40 مہینے بھی کر دیا آپ نے کہ جی 40 سال یا 4 سال یا 4 دن یا 4 مہینے. یعنی بتاتے ہوئے آپ کچھ جھجک نہیں ہوتی کہ ایک بادشاہ، ایک پورا اتھارٹی رکھنے والا، ملک کی اتنا بڑا کنٹرول سنبھالنے والا، وہ اگر 1 گھنٹہ بھی ادھر ادھر ہو جائے تو فوجیں ادھر کی ادھر ہو جائیں گی کہ بھائی بادشاہ کہاں ہیں اور کدھر ہے. اور ایک بادشاہ کس طرح سے غائب ہے یا کھڑا ہوا ہے، اس سے کوئی بات کرنے نہیں آ رہا، اس کو کوئی کھانے کا پوچھنے نہیں آ رہا، ان کو بھوک نہیں لگ رہی ہے، وہ لکڑی پر کھڑے ہو گئے ہیں، ان کے کوئی کھانے کا ٹائم نہیں، ان کے بیوی بچے نہیں، ان کی رعایا کیا کر رہی ہے. کیا باتیں کرتے ہو تم، کیا بولتے ہو، تمہیں خود بھی سمجھ آتی ہے کہ نہیں؟ تو ادھر آپ دیکھ لیں کہ وہ ٹپیکل بالکل ان آیتوں کی انٹرپریٹنگ ہے. اور اگر آپ اس کو قرآن سے دیکھیں تو آپ کو اس کے اندر کچھ بھی نہیں نظر آئے گا. اور آپ کو کیا نظر آئے گا میں پہلے سے بتا دوں، جو میں نے سمجھا وہ یہ ہے کہ جنات غیب نہیں جانتے ہیں. یہ کانسیپٹ آپ کو دیا جا رہا ہے کہ وہ جنات جو سلیمان کے تابع تھے، اللہ کے حکم سے تھے، کیونکہ جناتوں کو تابع کرنا ہمیں منع ہے. میں آپ کو پہلے ہی اپنی انٹرپریٹنگ بتا رہی ہوں، جناتوں کو ہمیں تابع کرنا منع ہے. ایک اور آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے جناتوں اور اے انسانوں، تم لوگوں نے ایک دوسرے سے کثرت سے دونوں نے کام کیا، تو وہ جب کہیں گے یس، تو اللہ کہیں گے انہیں جہنم میں ڈالو. یعنی ہم سب کو یہ جادو ٹونے، جنات، موکل، ان سب کو یوز کرنا منع ہے. اور سلیمان اللہ کے حکم سے کرتے تھے، اس لیے جادو والی آیتوں میں بھی سلیمان کا نام آ رہا ہے کہ سلیمان یہ کفر نہیں کرتے تھے. اور ادھر جو پتا چل رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو اپنے قبضے میں کیا تھا، وہ ان کا کام کرتے تھے. تو اللہ بتا رہے ہیں کہ جو تم لوگ جناتوں کو غیب دان جانتے ہو، تو جو سلیمان تھوڑی دیر پہلے بھی ان کا انتقال ہو گیا، اور جب وہ گرے تو جناتوں کو پتا چلا کہ ارے یہ تو مر چکے ہیں. تو اگر جنات غیب جانتے تو تھوڑی دیر بھی ان کے تابع نہ رہتے. جیسے کہ انہیں پتا چلا کہ یہ مر گئے ہیں، وہ سب کے سب کھسک گئے یا چلے گئے، یا ان کی جو انڈر میں تھے ان کو رہائی مل گئی. تو اگر یہ غیب دان ہوتے تو جس وقت ان کا انتقال ہوا ہے، یہ فوراً اپنی ڈیوٹی سے اپنے آپ کو الگ کر لیتے. بس اتنا بتایا جا رہا ہے کہ جنات غیب نہیں جانتے، تم ان کے پیچھے اپنا وقت مت گزارو اور موکل بلاتے اور جناتوں سے غیب کی باتیں پوچھتے ہو. یہ بتائے جا رہے ہیں. اب آ جائیے اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں. ویسے تو 29 منٹس ہو گئے ہیں، ایک تھوڑا سا پڑھ لیں کہ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ، پس جب فیصلہ نافذ کیا ہم نے اس سلیمان پر موت کا، ما دلہم، نہیں خبر دیا ان جناتوں کو، علی موتہ، اس سلیمان کی موت کی نہیں خبر دی، الا، مگر اس کی خبر اس طرح ملی کہ ایک چلنے پھرنے والا زمین کا، تأکل من سأتہ،
اس نے جو کھایا اس کے اسے کو ٹھوکر ماری، کھایا، بائٹ لیا. فلما خر، پس جب سلیمان گرے، تبینت، تب کلیئر ہوا، تب ظاہر ہوا جناتوں کو کہ جی یہ تو ان کا انتقال ہو گیا، وہ گر گئے. تو یہ کہ اگر وہ ہوتے، لو کانوا یعلمون الغیب، یہ ہے اصل مقصد اس حقیقت کو بتانے کا. نہیں تو کئی انبیاء کرام کا انتقال ہوا، اللہ نے نہیں بتایا. یہاں اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ جنات ان کے انڈر میں کام کر رہے تھے اور ان کی موت کے بعد ہی ان کو رہائی ملنی تھی. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ تو مر چکے تھے، وہ تو لکڑی اس کی گری تو جناتوں کو پتا چلا کچھ منٹ بعد، کچھ گھنٹے بعد. آپ خود بھی تو عقل سے کام لو نا. اللہ نے قرآن سے بار بار یہی کہا ہے کہ ان آیتوں کو عقل والے سمجھیں گے. اب اگر آپ کی مرضی آتی ہے تو سمجھیے کہ 40 سال تک وہ کھڑے رہے، آپ کی مرضی ہے، جائیں. آپ سمجھیں 4 دن بھی، میں تو 4 دن بھی نہیں سمجھوں گی، میں تو 4 گھنٹے بھی نہیں سمجھوں گی، کیونکہ ایک بادشاہ کے 4 گھنٹے بھی بہت ہی امپورٹنٹ ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اور ان کے گارڈ ہوتے ہیں اور ان کے آس پاس پورے داستانیں ہوتی ہیں، ان کے حکم چل رہے ہوتے ہیں. میں تو 4 گھنٹے بھی نہیں لے سکتی. ادھر تو ویسے بھی مقصد کچھ اور بتایا جا رہا ہے، بات تو کسی اور وجہ سے بتائی جا رہی ہے کہ لو کانوا یعلمون الغیب، اگر یہ کہ وہ جنات وہ علم رکھتے، یعلمون میں وہ جنات جمع آ رہا ہے، مذکر جمع، کہ اگر یہ کہ جنات وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبسو، تو نہیں وہ ٹھہرتے جتنی دیر ان کی موت ہو گئی تھی، فی العذاب المہین، اس ذلت والی سزا میں وہ نہ رہتے. یعنی وہ ان کے غلام تھے، وہ ان کے انڈر میں کام کرتے تھے، جس کو ذلت والا عذاب کہا جا رہا ہے. کہ اگر انہیں غیب پتا ہوتا تو وہ پہلے نہ چلے گئے ہوتے. تو یہ تو آپ کی کتابوں نے لکھ دیا اتنا عرصہ، اللہ نے تو آپ کو نہیں بتایا، بلکہ اللہ نے تو آپ کو بتایا. وہ ہر وقت کام کرتے رہتے تھے، ان کا وقت بہت قیمتی تھا، وہ تو بہت ہی بڑے بڑے کام کرتے تھے. لیکن جناتوں کو ان کے مرنے کی اطلاع نہیں ملی. دیٹس اٹ. اور یہ 14 آیت ختم ہوئی ہے، اور اب آپ کو ایک ملک سبا کے بارے میں بتایا جائے گا، انشاءاللہ اس کو ہم ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.